ان میں سے پہلا کرنٹ افیئر جو ہے وہ اسی ویک میں جو ایک سوات میں انسیڈنٹ ہوا، سیالکوٹ سے ایک شخص جس کی عمر آلموسٹ کوئی 35-36 سال تھی، وہ عید کی چھٹیاں گزارنے کے لیے سوات گئے ہوئے تھے، اور وہاں ایک ہوٹل میں رہائش کے دوران ان کے بارے میں رپورٹ کیا گیا کہ انہوں نے قرآن حکیم کے صفحات کو آگ لگائی ہے، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اور ویسے بھی یہ عقل سے ماورا چیز ہے کہ ایک شخص عید کی چھٹیاں گزارنے گیا ہے تو وہاں پہ جا کے قرآن کو اس نے جلانا ہے یا کوئی بے حرمتی والا معاملہ کرنا ہے۔ وہ بیچارہ اپنی زندگی میں جو کوئی غم تھے ان کو غلط کرنے کے لیے وہاں پہنچا ہوا تھا۔ اب جو بعد میں بات کھل کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس ہوٹل کے اندر جو ویٹر تھا اس نے کوئی اس کی چیز وغیرہ چوری کی، اور اس کے بعد مالک کو بھی پتہ چل گیا، یا مالک کے ساتھ کوئی کرائے کا اختلاف ہوا۔ تو پاکستان میں تو سب سے آسان ذریعہ ہے کہ آپ نے اگر کسی سے اپنی دشمنی نبھانی ہے تو اس پہ توہین مذہب کا الزام لگا دیا جائے۔ تو بیسیکلی پیچھے ریزن یہ تھی، اور انہوں نے قرآن حکیم کے جو صفحات تھے جلے ہوئے، پتہ نہیں خود آگ لگائی یا کسی سے لگوائی، یا وہ تھے بھی کہ نہیں، اس طرح کی کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس لیے وہ بندہ کانفیڈنٹ تھا کہ میرے ساتھ کوئی اس قسم کا سلوک نہیں کریں گے۔ اس کو انہوں نے جب وہاں انفارم کیا کہ تم نے تو یہ قرآن کے صفحات کو آگ لگائی، اس نے کہا میں نے کیوں لگانی ہے۔ اس نے دروازہ بند کر لیا اندر سے، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ یہ لوگ نقصان پہنچائیں گے موب کو لا کے۔ اور اسی دوران جو مالک تھا ہوٹل کا، اس نے رابطہ کیا پولیس کے ساتھ، پولیس بلائی گئی، انہوں نے دروازہ کھلوایا، وہ پولیس کے ساتھ چلا گیا، اور وہاں جا کے اس نے باقاعدہ بیان دیا ہے پولیس اسٹیشن میں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کون سے صفوں کو آگ لگی ہوئی ہے، میرا تو اس کے ساتھ کوئی معاملہ تھا، اور انہوں نے یہ چیز ہائی لائٹ کی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہوٹل کا مالک تھا وہ ایک خاص سیاسی جماعت جو سوشل میڈیا کے اوپر کافی ایکٹیو ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتا ہے وہ کون سی جماعت ہے، انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اس کے خلاف کمپین کرنا شروع کر دی، کیونکہ جو مالک تھا وہ ادھر کا جو ایم این اے یا ایم پی اے تھا اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تھا۔ اس نے اس کو بتایا، اور یوں کر کے ایک جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی، اس حد تک پھیلی کہ موب اکٹھا ہو گیا پولیس اسٹیشن کے باہر، اور انہوں نے پولیس اسٹیشن کو گھیر لیا، کچھ بندے اندر داخل ہوئے، اس شخص کو گولی ماری اور گھسیٹ کے باہر لے کر آئے، اور پھر اس کی لاش کو پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی۔ جو آپ نے منظر اتنے دردناک دیکھے ہیں، اندازہ کریں اس وقت دنیا میں آلموسٹ 100 بڑے جو اخبارات ہیں ان کے اوپر مین پیج کے اوپر پاکستان کا یہ کارنامہ جو ہے انہوں نے دکھایا کہ پاکستان ٹوریزم کے لیے کتنی موزوں جگہ ہے، کہ جہاں پر ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے وہ غیر محفوظ ہے۔ اور پھر وہاں پہ آلموسٹ کوئی 5 کے قریب جو پولیس کے کارندے تھے وہ بھی زخمی ہوئے، 11 کے قریب عوام الناس میں سے بھی 1 درجن کے قریب گاڑیاں جل گئیں، اور اتنی موٹر بائکس، وہ ویڈیوز میں باقاعدہ مختلف صحافیوں نے جا کے وہاں دکھایا، تھانے میں وہ تمام جلی ہوئی گاڑیاں اور موٹر بائکس رکھے ہوئے۔ سب سے پہلے تو یہ ریاست کا فیلئر ہے، پولیس کی بیوقوفی ہے یہ کام کرنا کہ آپ جہاں سے ایسے بندے کو ریٹریو کر رہے ہیں جس کے اوپر توہین مذہب کا الزام ہے، اور اسے وہیں ایک تھانے میں جا کے رکھ رہے ہیں، تو یہ بڑی ایزی اپروچ ہے وہاں پہ دوسرے لوگوں کا پہنچنا۔ اس قسم کی جب بھی کوئی خدا نخواستہ ایکٹیویٹی ہو تو اس پورے علاقے سے ہی اس بندے کو غائب کر دینا چاہیے۔ آپ اعلانیہ ایک ایسے تھانے میں لے جائیں گے جس سے سب لوگ واقف ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر موب تو گھس جائے گا، اور جب موب گھسے گا تو ایک تھانے میں زیادہ سے زیادہ کتنے پولیس کے نوجوان موجود ہوتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے مجمع کو روک سکیں؟ جب سینکڑوں کی تعداد میں مجمع انٹر ہو جائے تو 8-10 لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ انہیں تو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بیوقوفی میں سمجھتا ہوں پولیس کی بھی ہے کہ انہوں نے وہیں سے ہوٹل سے بندہ اٹھا کے ادھر اپنے ہی تھانے میں رکھا، ان کو چاہیے تھا کسی دور تھانے میں لے جاتے جہاں پہ یہ موب پہنچ نہ سکتا، انڈکلیئرڈ کوئی جگہ ہوتی۔ یہ پہلی بیوقوفی ان سے ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک چین ہے بیوقوفیوں کی، اور الٹیمیٹ اس کا انجام جو ہے وہ اس شخص کی دردناک موت ہے جس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ اس نے کون سی گستاخی کی ہے، اور اس نے توہین مذہب کا جو الزام ہے اپنے سینے پہ لیا اور دنیا سے چلا گیا، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اس کی وفات کے بعد، بلکہ شہادت کہنا چاہیے، ظاہر ہے ظلمن اسے شہید کیا گیا۔ اس کی والدہ کا بھی بیان آیا کہ ہم اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم قادیانی نہیں ہیں، ہم اہل سنت ہیں، اور جب یہ عورتیں اہل سنت بول رہی ہوں تو یہ اس سے مراد بریلوی فرقہ ہی ہوتا ہے۔ اور پلس انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بچے کو آگ کر دیا تھا، اس کی کوئی گھریلو زندگی اتنی اچھی نہیں تھی، ڈپریشن کا مریض تھا، کچھ عرصہ یہ ملیشیا میں بھی رہا تھا، اور اس کے بعد پاکستان آیا، اس کی سپریشن بھی ہو چکی ہوئی تھی۔ تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا معاملہ اس نے بھی کیا تب بھی اس کے اوپر کوئی شرعی حکم نہیں لگتا، جو بندہ ذہنی مریض ہو اس کی تو کنڈیشن ہی درست نہیں، اگر یہ ثابت بھی ہو جائے، ویسے تو ثابت ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس عوام کی ایجوکیشن کا یہ لیول ہے کہ انہیں تو ہم صحیح بخاری سے اگر حدیث بتائیں کہ سیدنا عثمان نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے جب ڈسپوز آف کیا تو قرآن کے نسخوں کو آگ ہی لگائی تھی۔ آگ لگانے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے پرانے نسخوں کو ڈسپوز آف کرنے کا، کیونکہ اگر آپ قرآن حکیم کے پرانے نسخوں کو زمین میں دفنا دیں، چانس رہتا ہے کہ کبھی کوئی زمین کی وہاں پہ کھدائی ہو تو وہ صفحے جو ہے وہ
آدھی شہید حالت میں اور آدھے ڈسپوز آف ہوئے ہوئے وہ آپ کو وہاں سے مل جائیں گے. اسی طریقے سے دریا میں بھی جب ڈالا جاتا ہے اکثر دریا کے کنارے اس قسم کے صفات آ جاتے ہیں جب پانی نیچے اترتا ہے. ہمارے جہلم شہر میں تو اس قسم کے بہت واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. یہاں سے واکنگ ڈسٹینس کے اوپر دریا جہلم ہے. جب پانی کم ہوتا ہے تو جن لوگوں نے قرآن حکیم کے پرانے نسخے دریا میں بھائے ہوتے ہیں تو وہ کنارے کے اوپر آ جاتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈیم میں یا دریا میں بہانے ہیں اس قسم کے نسخے تو انہیں ایک مضبوط بوری میں بند کر کے اس میں ایک بڑا پتھر ڈال کے ایک کشتی کرائے پہ لے کے اور جہاں پہ پانی ہے وہاں پہ جا کے اسے آرام سے چھوڑا جائے تاکہ وہ پیندے میں جا کے بیٹھ جائے. اگر آپ پل سے یوں نیچے پھینکیں گے تو جیسی پانی کی سطح کے ساتھ ٹکراتی ہے اس قسم کی بوری وہ پھٹ جاتی ہے, پھر صفات بکھر جاتا ہے. اور زمین میں دفنانا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے. عموماً قبرستان میں ہی ظاہر ایسی جگہ ہوتی ہے وہاں اور ایشو شروع ہو جاتے ہیں, اس لیے زمین میں دفنانے والا کوئی آپشن اتنا اچھا نہیں. سب سے بیسٹ آپشن یہی ہے کہ اسے آگ لگائی جائے, لیکن لوگوں کے سامنے نہ لگائیں. لوگ آپ کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگائیں گے اور اس قسم کے کئی واقعات پہلے ہو چکے ہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب آذربائیجان کی جنگ کے دوران قرات کا اختلاف شروع ہوا تو وہ قرآن حکیم کے نسخے جو اسٹیبلش قرات کے اندر تھے, کیونکہ بخاری مسلم میں ہی آتا ہے کہ نبی الاسلام کو 7 قرات میں یعنی 7 ڈائلیکٹ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا تھا, تو مختلف قرات میں لوگ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت حذیفہ ابن یمان نے سیدنا عثمان کو شکایت کی کہ امت کو اختلاف سے بچائیں. نیو مسلمز ہیں, انہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ کون سی قرات جو ہے وہ قریش کی ہے کون سی دوسری ہے, اور اس طرح آپس میں بھی اختلاف کریں گے حالانکہ سارے صحیح پڑھ رہے ہوں گے. پھر حضرت عثمان نے وہ سارے نسخے ریٹریو کیے اور صرف جو قریش کی قرات تھی جو بخاری میں ہی آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ریٹن ریکارڈ ایک جگہ جمع کیا تھا. زبانی تو ہزاروں الفاظ موجود تھے لیکن ریٹن نبی الاسلام کے نوٹس ایک جگہ پہ جو جمع کیے گئے تھے کھجور کی چھال کے اوپر اور کپڑے کے اوپر لکھے ہوئے, پتوں کے اوپر لکھے ہوئے, چمڑے کے اوپر لکھے ہوئے, وہ ایک نسخہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور میں تیار کیا تھا. باقاعدہ جو کاتب وحی تھے زید ابن ثابت ان کی ڈیوٹی لگا کے انہی کو دوبارہ بلوایا گیا, اور یہ قرات والا بھی جو ایشو تھا اسے ریزالو کرنے کے لیے اسی نسخے کو دوبارہ لیا گیا. وہ حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا, ان کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی سیدہ حفصہ ام المومنین کے پاس تھا. وہ نسخہ حضرت عثمان نے منگوایا, اس کے ساتھ میچ کر کے تو کئی ایک نسخے تیار کیے قریش کی قرات کے اندر جو نبی الاسلام کی اپنی قرات تھی اس ڈائلیکٹ کے اندر. اور جو پرانے نسخے تھے دوسرے جو اسٹیبلش تھے وہ بھی غلط نہیں تھے, انہیں ریٹریو کر کے آگ لگا دی. کوئی بے حرمتی نہیں ہوئی. اس زمانے میں قرآن حکیم کو آگ لگانا کوئی گناہ نہیں تصور کیا جاتا تھا. سب سے بہتر طریقہ ہی ڈسپوز آف کرنا جو ہے وہ آگ لگانا ہے, کیونکہ آگ لگ جائے گی تو بالکل راکھ بن جائے گی, کوئی بے حرمتی کے چانسز رہیں گے نہیں. اب یہ باتیں تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور. انہیں تو یہ چیز بے حرمتی بتائی گئی ہے. گستاخی کی نیت سے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا پاکستان کے اندر کوئی مسلم ہو نان مسلم ہو کہ قرآن حکیم کو آگ لگائے گا. تو اگر لوگوں کو یہ مسائل علماء نے بتائے ہوتے کہ اگر آپ قرآن کو آگ لگاتے ہوئے بھی کسی کو دیکھیں تو یہ سمجھیں کہ وہ پرانے نسخوں کو ڈسپوز آف کر رہا ہے تاکہ بے حرمتی سے بچایا جائے, تو کسی کے دماغ میں خیال ہی نہیں آ سکتا. اور نہ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر کے کسی کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا سکتا ہے. مجھے بتائیں اگر مسلم عوام کو یہ بات پتا ہو کہ قرآن حکیم کو ڈسپوز آف کروانے کا سب سے بیسٹ طریقہ اسے آگ لگانا ہے, تو اگر آپ کے سامنے بھی کوئی آگ لگا رہا ہوگا آپ کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے کہ یہ قرآن حکیم کی توہین کر رہا ہے. نیچرل چیز ہے. اور اگر خدا نخواستہ توہین ہوئی بھی تب بھی قانون کوئی ہاتھ میں نہیں لے گا, کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا یہ توہین کر رہا ہے یا ڈسپوز آف کر رہا ہے. ہم یہی ایزیوم کریں گے کہ ڈسپوز آف کر رہا ہے, اور اگر توہین والا کوئی ایلیمنٹ ہوا تو اس کی بعد میں تحقیق ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ خود ہی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود ہی جج بن کے خود ہی اس کا مقدمہ چلا کے اسے منطقی انجام تک پہنچا دیا جائے. پھر اس قسم کے جو واقعات ہیں ان کے اوپر کیا شرعی سزا یہی بنتی ہے, یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا علماء نے عوام الناس کو اس حوالے سے کوئی ایجوکیٹ کیا؟ ظاہر علماء سے پوچھیں گے جنہیں تنخواہیں دے کر ہم نے رکھا تھا کہ انہوں نے دین کے حوالے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا تھا, انہوں نے اس قسم کی حرکتیں کرنا شروع کر دی. دوسرا جو پوائنٹ اس میں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس طرح کی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈپریشن کا مریض تھا, این ممکن ہے کہ کسی شخص کی ذہنی حالت ایسی نہ ہو اس کے اوپر ویسے ہی شریف فتویٰ نہیں لگے گا. صحیح بخاری کے اندر تعلیقاً یہ موجود ہے اور جامع ترمذی میں پوری سند کے ساتھ کہ سیدنا عمر نے اپنے دور میں جب ایک مجنون پاگل شخص کے اوپر کسی گناہ کے اگینسٹ ہاتھ جاری کرنے کا ارادہ کیا تو سیدنا علی نے انہیں مشورہ دیا کہ اے امیر المومنین, اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں سے کرم کو اٹھا لیا ہے. ایک مجنون پاگل شخص جب تک کہ وہ درست نہ ہو جائے اس کی عقل ٹھکانے نہ آ جائے, دوسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے, اور تیسرا نابالغ بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے. اور یہ حضرت علی کا جو قول امام بخاری لے کے آئے ہیں یہ پوری سند سے حضرت علی نے خود رسول اللہ سے بھی روایت کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع ترمذی کے اندر. تو یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کسی شخص کی ذہنی حالت درست نہیں ہے اور اس سے کوئی بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی. اب مجھے بتائیں اس چیز کو انشور کون کرے گا؟ کیا عوام الناس بتائے گی کہ یہ بندہ ذہنی مریض ہے کہ نہیں, یا اس فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگ بتائیں گے؟
عوام تو تیار بیٹھی ہوئی ہے خام خواہ کسی کے اوپر بھی توہین مذہب کا الزام لگا کے انہیں ایک ایکٹیویٹی مل جاتی ہے، نعرے تکبیر بلند کر رہے ہوتے ہیں، اسرائیل تو پہنچ نہیں سکتے، یروشلم جا نہیں سکتے، یہی اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کر کے تو یہودیوں کا بدلہ بھی مسلمانوں سے لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہی مینٹالٹی ہے بیسیکلی جو ایک دماغ کے اندر ایک چیز بھر دی گئی ہے نا، اور اس میں سب سے بڑا مجرم اپنی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتا ہوں، جنہوں نے اس قسم کے مولویوں کو اتنا عرصہ پال کے رکھا، ضیاء الحق کے دور کے بعد سے لے کے اب تک۔ یہ تو اب کچھ عرصہ پہلے جب گوروں نے ہمیں تھوڑی مت دی ہے کہ اللہ کے بندوں کیا کر رہے ہو اپنے ساتھ، اپنے آپ کو آگ نہ لگاؤ، خود تو تم ڈوبو گے، اور 25 کروڑ کی عوام، اتنی بڑی عوام کا سمندر جب ڈوبے گا تو ساتھ باقی دنیا کو بھی لے ڈوبے گا، تو انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا اور ہمیں تھوڑی مت دی، FATF کی تلوار ہمارے اوپر لٹکائی، ہم نے پھر ضرب عزم رد الفساد، اور کل تو پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور فوجی آپریشن لانچ کر دیا عزم استحکام کے نام سے۔ تو اب پتہ نہیں کس کے خلاف چل رہا ہے، بہرحال وہ تو ملک دشمن کہہ رہے ہیں، جن کو وہ ملک کا دشمن سمجھتے ہیں ان کے خلاف وہ چلائیں گے، یعنی ان کے پرانے اپنے لوگ سیم